سے ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے، جہالت سے ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے، علم کے سوا ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے۔ حصول علم میں جو شرم سے کام لے، حصول علم میں جو شرم سے کام لے، اسے علم کبھی آتا نہیں ہے۔ ہو جو چالاک و مکار، ہو جو چالاک و مکار، ایسا شخص دل کو بھاتا نہیں ہے۔ آئے جو نیکی کا خیال تو کر گزرو، آئے جو نیکی کا خیال تو کر گزرو، یہ مہمان پھر دوبارہ آتا نہیں ہے۔ آئے جو نیکی کا خیال تو کر گزرو، یہ مہمان پھر جا کے دوبارہ آتا نہیں ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ نیکی کا داعیہ میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہو تو فوراً کر لینا چاہیے۔ اس کی مثال مہمان سے دی، اس کی تشبیہ مہمان سے دی ہے۔ مہمان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، غیرت والے، اور ایک دم ٹھیٹ قسم کے ہیں۔ ہاں، ان کو دھکے مار کے باہر بھگانا پڑتا ہے کہ بھائی ہوئے تو جاؤ یار، بہت ہی ہیں۔ اور ایک کیا ہے، غیرت مند مہمان ہے، وہ آیا اور آپ نے اس کی عزت نہیں کی، قدر نہیں کی، خاطر تواضع نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، آپ نے اس سے سیدھے منہ سے بات نہیں کی، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو وہ جائے گا، چلا جائے گا فوراً، اور ایسا جائے گا کہ پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہاں، غیرت مند آدمی جو اس کو منہ نہیں لگاتا تو پھر وہ اسے بھی منہ نہیں لگاتا۔ تو فرمایا کہ یہ نیکی کی مثال بھی غیرت مند مہمان کی طرح ہے کہ نیکی کا خیال آئے تو کر گزرو، اس کو ٹالو مت کہ بعد میں کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ فرمایا یہ نیکی کا داعیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، میں اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر وہ چلا جاتا ہے اور دوبارہ نہیں آتا۔ تو آئے جو نیکی کا خیال تو کر گزرو، یہ مہمان جا کے پھر دوبارہ آتا نہیں ہے۔ لگ جائے جسے تکبر کا مرض، لگ جائے جسے تکبر کا مرض، یہ پھر جلدی سے جاتا نہیں ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، تکبر ایسا مرض ہے کہ ایک مرتبہ آ گیا تو پھر یہ جلدی سے جاتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ کینسر ہے، اور وہ بھی بالکل لاسٹ اسٹیج والا، کہ اب آیا سو آیا، اب وہ جاتا نہیں ہے۔ شیطان جو راندے بارگاہ ہوا، درگاہ ہوا، کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ تکبر عزازیل را خار کر، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر۔ کہ تکبر نے ہی کیا کیا؟ شیطان کو ذلیل، عزازیل، اس کو ذلیل اور خوار کیا۔ شیطان یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک جنس ہے۔ اس کا نام کیا ہے جو گرو گھنٹال ہے سب کا باوا ہے؟ عزازیل نہیں، ابلیس بھی نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ عزازیل ہے۔ ابلیس اس کا معنی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا شخص۔ ابلیس کا کیا معنی؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوا وہ شخص، تو اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کی رحمت سے وہ مایوس ہوا شخص ہے۔ باقی اس کا نام ہے عزازیل۔ اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بر وزن برازیل عزازیل بر وزن برازیل۔ تو خیر، بہرحال حضرت کی اپنی اصطلاح تھی، کچھ ملک کے نام حضرت لیتے تھے اور اپنی خاص اعتبار سے پھر اس کی حضرت کا اپنا ایک ذوق تھا، تعبیر کرتے تھے۔ فرمایا کہ روس ایک زمانے میں اس نے بڑا حیران کیا،
فرمایا اس کو الٹ دو تو وہ وہی ہے. چین فرمایا الٹ دو، کیا ہوا؟ ہاں. تو بہرحال اس طریقے سے حضرت تعبیر کیا کرتے تھے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تکبر کا مرض جب لگتا ہے تو یہ جلدی سے جاتا نہیں ہے، اور تکبر مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، اور یہ وجوہات میں نے چند دن پہلے آپ کو بتائی تھی. تکبر مال کی وجہ سے بھی آتا ہے، خاندان کی وجہ سے بھی آتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے بھی آتا ہے، علم کی وجہ سے بھی آتا ہے، عہدے اور حدے کی وجہ سے بھی آتا ہے. تو مختلف وجوہات کی بنا پر تکبر یہ آتا ہے، اور آتا ہے تو پھر جلدی سے جاتا نہیں ہے. مثال لے لیجئے، ابو جہل جب اس کا خاتمہ ہونے والا تھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کو بھی ضد ہے. جو آدمی جس کا بڑا سر ہوتا ہے نا، تکبر والے کو کیا بولتے ہیں کہ بڑا سر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا سر، یعنی سر میں خناس بھرا ہوا ہے. سر میں کیا بھرا ہوا ہے؟ خناس بھرا ہوا ہے. تو ابو جہل کا بڑا سر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو دنیا ہی میں سبق دینا تھا، تو 2 چھوٹے بچوں سے اس کا کام تمام کروایا. تو کم بخت مرتے مرتے بھی کہنے لگا کہ مر رہا ہوں اس کا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ 2 چھوٹے بچے میری جان لے رہے. یہ تکبر. مرتے مرتے بھی کہ مجھے دکھ اس کا ہے کہ مر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ 2 چھوٹے بچے، لوگ کیا کہیں گے کہ قوم کا سردار ہے اور اس کا کام کس نے تمام کیا؟ 2 چھوٹے بچوں نے کیا. تو پھر اس نے دیکھا کہ کام تو یہی تمام کریں گے، تو مرتے مرتے کہتا ہے کہ ایک کام کرنا کہ میرا سر تم ہی قلم کرو گے تو اوپر سے مت کرنا، جتنا نیچے سے ہو سکے کرنا، تاکہ جتنے سر میدان جنگ میں کٹے ہوئے پڑے ہو تو میری کھوپڑی اور میرا سر سب سے بلند نظر آئے. کہ سب کے یہاں سے کٹے ہوں گے اور میرا یہاں سے، تو پتہ چلے گا کہ یہ سر کس کا ہے؟ سردار کا ہے. یہ سر کس کا ہے؟ سردار کا ہے. تو مرتے مرتے بھی اس کے ذہن سے کیا نہیں گیا؟ تکبر نہیں گیا. ہاں، تکبر نہیں گیا. فرعون ڈوب رہا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو، فرعون ڈوب رہا ہے. اب موت دیکھی، مرتا کیا نہ کرتا. تو کہہ رہا ہے کہ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. تو اس کو شرم آتی تھی، عار محسوس ہوتی تھی تکبر کی وجہ سے کہ میں موسیٰ پر ایمان لاؤں، میں ہارون پر ایمان لاؤں، میں موسیٰ پر ایمان لاؤں اور میں ہارون کے اوپر ایمان لاؤں کہ جس کی پرورش کس نے کی ہے؟ میرے محل میں ہوئی ہے. میں نے اس کو پالا ہے، جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ میری بلی مجھ سے میاؤں. تو وہ یہ سوچنے لگا کہ میں کیوں، اس لیے مرتے مرتے بھی یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون پر بھی ایمان لاتا ہوں. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ اب تک تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں اللہ سے بھی نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، اور اللہ نے خود اس کو بیان کیا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. لیکن مرنے لگا تو سمجھ آ گیا. اب کہہ رہا ہے کہ ہاں میں اللہ کی وحدانیت کا تو قائل ہوں، لیکن یاد رکھیے ایمان اسی کا معتبر ہے کہ جو نبی اور رسول جو اس وقت کا ہے اس پہ بھی ایمان لائے. تو اس نے نام نہیں لیا، اور ویسے بھی اس نے موت کو دیکھ لیا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب موت کو آدمی دیکھ لے، یعنی بالکل اب وہ اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ دوسرے عالم کا نظارہ شروع ہو گیا. یاد رکھنا، جو بھی آدمی مرتا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے مرنے سے پہلے ہی دوسرے عالم کا نظارہ وہ دیکھ لیتا ہے. ہاں، دنیا ہی میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جھلک بتا دیتے ہیں کہ ہم فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ ہم جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں. یہ پتہ چل جاتا ہے دنیا ہی میں.
اس کو نظر آتا ہے. اب اس وقت لوگ آ کر کہتے ہیں کہ باجی جو آ تمہارو نواسو آ تمہارو پوترو تمہیں نہیں ہو رکھتا تمہیں نہ گمی نہیں جوتا. ارے بھائی پوری زندگی تو اسی میں الجھائے رکھا اس کو ہیں. બાવા પાસે ઘર છે તો કે બાજી હવે તમે તો ઘર છે પોતરીની શાદી થઈ પોતરાનું તો આ ઘર પર મોર્ગેજ કરાવી લ્યો નહીં. હવે नवासा आ घर पर मॉर्गेज करा लिया नहीं. बुढ़े को मरते मरते भी गुनाह में मुब्तला करते. और आज ये हमारे यहाँ बहुत आम होता जा रहा है. सब लोग घर पे रीमॉर्गेज 1 2 3 4 5 हो रहे धड़ल्ले से. अरे पोते पोतियों नवासे नवासियों के लिए अपनी कब्र क्यों खराब कर रहे हो? अपनी कब्र क्यों खराब कर रहे हो? अब तो दुनिया से जाने के करीब हो. अगर किसी वजह से हमने मॉर्गेज लिया था, चले अल्लाह ने तौफीक दी, तौबा कर ली है, कब्र के करीब है और घर पे रीमॉर्गेज हो रहा है. तुम जहां दस्तखत करोगे, तुम इजाजत दोगे, तुम उतने ही गुनहगार हो. याद रखो. लोग क्या कहते हैं कि मोर साहब आटला वर्षो भारू भरवानुं एम के तो काउंट करो 25 वर्ष भारू भरे एना करता 25 वर्ष मॉर्गेज भरेલું સારું ને. કે 25 વર્ષ આપણે રેન્ટ ભરવું તો બી ઘર તો આપણું નહીં થવાનું ને 25 વર્ષ मॉर्गेज ભરવું તો ઘર આપણું થઈ જાય. यही तो कुफार की सोच थी. ये कुरान कहता है यही तो उनकी सोच थी हुजूर के ज़माने में. कुरान ने क्या कहा सूरह बकरा में 3 पारा, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात. हैं कि वो ये कहते थे, ये अल्लाह ने जवाब दिया है. कुफार ये कहते थे कि सदका हम देते हैं, अल्लाह की राह में माल देते हैं तो घटता हुआ नजर आता है और सूद पर देते हैं तो बढ़ता हुआ नजर आता है. तो अल्लाह ने जवाब दिया कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि नहीं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी गलत सोच है कि रिबा को अल्लाह ताला मिटाता है और सूद को मिटाता है और सदके को क्या करता है, वो बढ़ाता है. लेकिन उसके लिए वो नज़र, वो निगाह, वो सोच वो होनी चाहिए. हाँ, वरना ये दुनिया ऐसी ही है, वो नज़र हमें यही आ रहा है. इसलिए कोई बात नहीं, नवासे को बुरा लग जाए, नवासी को बुरा लग जाए, पोते को, पोती को, बेटे को, बेटी को, क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं? बाज़ों की तो औलाद नहीं है. अल्लाह सबको साहिब औलाद बनाए हैं, हमारी ये दुआ है. लेकिन नहीं है, फिर भी मॉर्गेज पे घर, फिर भी मॉर्गेज पे मकान लेना है. एक बंदा हमारे इलाके का पढ़ा लिखा है, देखिए अल्लाह ताला ऐसे तौफीक भी जब मांगता है देते हैं. उसका फ़ोन आया मेरे ऊपर कि मौलवी साहब मैं मकान लेना चाहता हूँ, पैसे इतने हैं नहीं, मॉर्गेज पे लेना पड़ेगा. एक बात याद रखो, ये जो मेरे और आपके जहन में बैठा हुआ है ना कि एक घर की इजाज़त है, एक घर की इजाज़त है, दूसरा कोई अब किसी से पूछता नहीं. सब अपने जहन में और अपने ज़ौम में ये समझ बैठे हैं कि एक की इजाज़त है, किसी आलिम को, किसी मुफ्ती साहिब को, किसी को पूछते नहीं हैं. बल्कि हम तो अब क्या करते हैं, दूसरे को मशवरा देते हैं, एडवाइस देते हैं. ठीक है, हमको भाड़ू भरा करे एम के मुफ्ती साहब एकनी तो इजाज़त आपेली. मैं कि तने आ बोलवानी इजाज़त आपेली ते पूछ्या जरा. हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, बगैर पूछे मशवरा. ये भी अगर उसने मेरी और आपकी बात मानकर मकान लिया ना, हम गुनहगार होंगे, याद रखना. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मोमिनीन की सिफात बयान फरमाई कि मोमिनीन कैसे होते हैं और मुनाफिकीन कैसे होते हैं. हाफिज़ साहब कौन सा पारा है? अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बादुहुम 10वां. हाँ, तो 10वां पारा, उसमें अल्लाह ताला ने बयान किया अल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बादुहुम मिन बाद यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ. फरमाया कि जो ईमान वाले नहीं हैं उनकी क्वालिटी और उनकी सिफत ये बयान फरमाई कि वो गुनाह की दावत देते हैं और नेकियों से रोकते हैं. और इतना अब हमने इसको लाइटली लिया है, मॉर्गेज को और सूद को. हैं बड़ी दाढ़ी है, हाफिज़ कुरान है,
عالم دین ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، دینداروں میں شمار ہوتا ہے، دھڑلے سے مورگیج لیتے ہیں. ایک مکان ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں. اب ہم نے اپنے بچوں کو عادت لگائی، بچوں نے دیکھا کہ باپ جو ہے وہ لیتا ہے اور خود ہمیں دعوت دیتا ہے، بچے اب اپنے طور سے پھر لے رہے. 3 4 مکان ہم مورگیج پہ لے رہے. اب مجھے بتاؤ، اپنے دل سے پوچھو، یہ کس مفتی صاحب نے کہا؟ چونکہ ہم نے ایک قدم بڑھا دیا تو اب ہمت بڑھ جاتی ہے. ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں کہ بہرا پر کوئی داڑے ہاتھ نہیں اٹھاوانا ہے. حنیف بھائی ہوں کہ عورت پر کوئی داڑا ہاتھ نہیں اٹھاوانا. ایک وقت اٹھی گئی تو پچھی ارے بولو یوسف بھائی اٹھ تو جی ہے نا. ہاں چلو، اب ہم اس ملک میں ہیں، سب کی مرغی ڈبے میں بند ہے تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اس نے 999 کہہ دیا تو ہمارے 100 دن اندر ہو جائیں گے، وہ الگ بات ہے. ورنہ انڈیا میں اللہ جانور نے، ڈھور نے مان نہیں مارے تھے، وہ بہرا نے مارے امک لوگوں ہیں. ہاں، اور یاد رکھنا اسلام میں چاہے اس نے غلط کام کیا، بیٹے نے، شاگرد نے، بیوی نے، جس کسی نے، اسلام میں مارنے کی ایک حد ہے. یاد رکھنا، الٹپ نہیں ہے، مارنے کی حد ہے. کیا بتایا؟ 3 سے زیادہ نہیں مارنے کی. کتنی؟ 3 سے. اور مارنا بھی ہو تو وہ لکڑی ہو تو کیسی ہو؟ مسواک جو ہوتی ہے نا، مسواک کتنی ہوتی ہے؟ ہاں، مسواک کی لمبائی ہو اور موٹائی بھی مسواک جیسی ہو. આપણે તો આપણી મસ્જિદના અંદર મસ્જિદ કુબા વાળાએ પેલો એ રાખેલો છે, હું ખુતબો પડે ત્યારે શું કહેવાય તેને, ડંડો. ہاں، ارے حضور سے جو ثابت بھی ہے، اگر کسی درجے میں پڑا، وہ حضور کا عصا تھا جو حضور چلتے ہوئے لوگ استعمال کرتے ہیں نا، وہ تھا. یہ تو ڈنڈا لا کے رکھا ہے. میں کہ کوئی داڑے امام صاحب نے دماغ پھری کیوں خبر نہیں اٹھا ہے. تو وہ پورا جو ہے وہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے، وہ امام کی ہائٹ سے بھی بڑا ہے. اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بعد میں جب عمر ہو گئی حضور کی اور ضعف آ گیا تو حضور ہاتھ میں کیا رکھتے تھے؟ لکڑی، عصا، وہ اسٹک رکھتے. وہ ویسے بھی ہاتھ میں ہوتا تھا، کوئی اسپیشل خطبے کے لیے نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی عصا ہاتھ میں رکھتے تھے، تو باہر جا رہے تب بھی ہاتھ میں ہے، تو یہاں کھڑے ہیں تو ابھی کیا لے لیا؟ عصا ہاتھ میں لے لیا، مستقل نہیں لیا ہے. اس لیے کتابوں میں بحث ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، امام ممبر پر دے تو عصا ہاتھ میں لینا بہتر ہے یا نہ لینا بہتر ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ اب اس میں گروپ ہو جائیں گے. جو چاہتا ہے کہ لینا چاہیے وہ کہتے ہیں لینا بہتر ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نہ لینا بہتر ہے. کیا ہے؟ نہ لینا بہتر ہے. اور اگر لینا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے وہ لو. وہ تو کمیٹی والے پھر منع کریں گے کہ نانا مولسا والا ہماری ابھی بند ہے. اب بتاؤں آپ کو کیا لینا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا شمشیر ہاتھ میں لے کے امام خطبہ دے. کیا لے؟ شمشیر جانتے ہو نا؟ تلوار. ہاں، جس ملک کو مسلمانوں نے فتح کیا ہو، آزاد کیا ہو، وہاں امام جب کھڑا ہوگا جمعہ اور عیدین کے خطبے میں تو علامہ شامی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تلوار لے گا. کیا لے گا ہاشم بھائی؟ شمشیر اور تلوار لے گا. کیرلا میں رکھتے ہیں. ہاں، تو وہ وہاں انہوں نے کیس لڑا ہوگا. اب دیکھیے یہ سردار جی ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کچھ چیزیں ساتھ میں لے کے گھومتے ہیں. کچھ اور پارٹی ہے، آپ جاتے ہیں شیو سینا، ان کا وہ ترشول ہے وہ لے کے نکلتے ہیں کہ یہ ہماری مذہبی نشانی ہے. لیکن خیر سب کو اجازت ہم کو نہیں ملتی، اگر ہم لے تو فوراً گرفتار ہو جائے ہیں. ہاں، تو لینا ہے تو وہ لو. تو ایسا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے ایسا نہیں پکڑتے تھے تو نہیں لیا ہے. اور وہ دوسری بات، وہ جو رو رہا تھا، کیا وہ لکڑی جو تھی، جو ستون، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ سے اس کو محبت اور شفقت وہ تھپ تھپانے کے لیے وہاں جو ہے وہ ہاتھ رکھا ہے. باقی جو بحث ہوئی ہے کتابوں میں اس میں یہی ہے کہ لینے کے مقابلے میں نہ لینا کیا ہے؟ وہ بہتر ہے. اور اگر ہو تو وہ عصا ہو، ڈنڈا نہ ہو. خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اپنی عاقبت خراب مت کرو. خواہ مخواہ تو پوچھو. تو اس کا فون آیا مجھ پر، تو میں نے اس سے چند سوالات کیے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، فقہا نے اجازت دی ہے ایک مکان کی،
کب؟ جب ضرورت پڑے، ضرورت ہو آدمی کو اس وقت. یہ نہیں کہ میں اور آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لے کہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس وقت نہیں، جب پڑے گی تب دکھا جائے گا. جب ضرورت ہے اس وقت کی بات ہے. یاد رکھنا اس میں فرق ہے. ہم لوگ یہ جو مارگیج پہ مکان لیتے ہیں وہ پہلے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ فیملی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب باتیں تو آتی ہے کہ مول صاحب ہمیں آج ہی نہیں لے ہوں، 10 ورس پچھی لے ہوں تو ખબર નહીં જમીન ઘરના ભાવ તો આસમાન પર જાય. મેં કે એમ બી આપણે એક દાડે જમીનના નીચે જ જવાનું છે હે. وہ تو طرح طرح کی باتیں آئے گی. یاد رکھنا یہ بڑے بوڑھے ہیں، اللہ کے واسطے سوچو. مرتے مرتے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں مورگیج ان کے نام پہ کرا کے آخرت خراب کر رہے ہو. تو میں نے اس سے سوالات کیے. میں نے کہا تمہاری اولاد ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. کہا شادی کتنے سال ہوئی؟ اتنے سال ہو گئے. میں نے کہا رہنے میں کوئی تکلیف ہے؟ تو کہ نہیں ہم رہ رہے. تو میں نے کہا مت لو. الحمدللہ وہ مان گیا، نہیں لیا اس نے. میں نے کہا جب آپ کی اولاد ہو جائے، جب بیٹے ہو جائے، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے، پھر ایسا ہو تو دیکھنا. ارے دنیا میں سب کے پاس مکانات ہے، پوری دنیا میں لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں. کوئی خالی یو کے میں تھوڑی رہتا ہے. پوری دنیا میں، بلکہ جن کے 4 5 مکانات ہیں ان کو پتا ہے انہوں نے خود رینٹ پہ دیا ہوا ہے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، اتنا بڑا مکان ہے، اوپر بنایا ہے فلیٹ، نیچے فلیٹ بنایا ہوا ہے، اس کو کس پہ دیں گے؟ کرائے پہ. ارے تو اپنی اولاد کو رکھنا. اولاد کو کہے گا مارگیج لے، یا اولاد کہہ رہی ہے تو اس کو مارگیج کرا کے دیں گے مکان پہ. تو نے یہ رکھا ہے، اس میں رکھنا، جگہ ہے تیرے پاس. تو مفتی صاحب کو پوچھنے جائے گا، تجھے اجازت نہیں ملے گی، تیرے گھر میں جگہ ہے. کیا ہوا؟ کرایہ نہیں ملے گا نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. تو لو کرایہ، یہاں تو سب لیتے ہیں. یہ جواب بھی آپ کا درست نہیں ہے. میرا بیٹا آپ کی اولاد نہیں. سنو نا، بات پوری سنو. جب وہ جاب پہ شروع ہو جاتی ہے تو ہم لیتے ہیں کہ نہیں؟ چلو کچھ نہ کچھ تو لیتے ہیں نا. اب جو لے رہا ہے پھر بھی سر نہیں ہلائیں گے. ارے بولو نا صحیح لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ رکھتے ہیں. تو لے تو رہے ہیں اس کے پاس، تو اولاد ہے کرایہ لو. اولاد ہے تو کرایہ لو اس کے پاس. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مول صاحب પોયરા પાસે એટલું નહીં મંગાય, જમાઈ પાસે એટલું નહીં મંગાય જેટલું બીજા પાસે મંગાય. એ વાત ખરી છે હે. تو بھائی کوئی بات نہیں. ایک طرف کم پیسہ اور ایک طرف جہنم، قبر میں آگ، تو کیا بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی گناہ کے متعلق یہ نہیں کہا کہ میرا اعلان جنگ ہے. صرف ایک گناہ ایسا ہے، شرک، اس کے بارے میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ اعلان جنگ ہے. یوں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ تو ہے، لیکن اعلان جنگ یہ کہیں نہیں آیا. یہ سورہ بقرہ میں صرف اسی کے متعلق آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اللہ نے صرف اپنے متعلق نہیں کہا کہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، بلکہ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ ہے. ہاں اس کو اب ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے. وہ ہوتا جا رہا ہے. اور جن کے پاس ایک مکان ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، پھر بھی اولاد کتنی ہے؟ 6 بیڈ روم کا مکان ہے اور 3 اولاد ہے، 4 اولاد ہے، تو ہو جائے گا. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، اب نیا لوگوں نے نکالا. ہمارے علاقے میں مہنگے گھر ہے، ملینز سے اوپر. اب باپ گھر بیچتا ہے، پڑوس میں جا کے 2 لے لیتا ہے. ایک میں خود رہتا ہے، ایک کرائے پہ چڑھاتا ہے. بیٹے کو کہتا ہے مارگیج لے. ارے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب کیا تک بنتی ہے؟ ملین سے اوپر میں ہم نے گھر بیچا ہے، پاؤنڈ، اور گھر فری ہو چکا ہے. کوئی بینک کو پیسے اس میں سے نہیں دینے عام طور پر. اب خود اپنے لیے جو ہے وہ رکھتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ تو جو ہے وہ مکان لے. اچھا بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں. ایک نوجوان آیا میرے پاس، ابھی وہ لیسٹر موو ہو گیا ہے.
ادھر ہی ہماری پڑوس کی بستی میں رہتا تھا قریب میں. اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ تجھے مورگیج لینا ہے. تو آیا پوچھنے کے لیے, تو جو مسئلہ تھا وہ بتایا. اس نے باپ کو جا کر منع کر دیا کہ میں نہیں لوں گا. باپ نے کہا کہ نہیں لے گا مورگیج پہ مکان تو میں ساتھ میں نہیں رکھوں گا. اس نے کہا مت رکھو, ایسے بھی یہاں مل جائیں گے, ایک دم ینگ, وہ نوجوان, وہ یہاں کی بونڈ. یہ اعلان جنگ ہے, یاد رکھنا. ہم لوگوں کو شیطان نے بہکا رکھا ہے اور تھپکی دے رہا ہے کہ آپ نے تو نماز بھی پڑھے, زکوٰۃ بھی دیے, عمرہ ہو کرے, حجمہ ہو جائے, غریبوں کی مدد بھی کرے, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ تو اللہ کے ساتھ ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں. یہ اعلان جنگ ہے, اعلان جنگ ہے. اچھا ایسے بھی ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, کنٹری طرف کا واقعہ ہے. ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے مورگیج پہ مکان نہیں لینا ہے. تو اس کے ان لو جو ہیں سسرال والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھے نہیں لینا تو ہماری لڑکی کو الگ کر. خدا کی قسم, یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں آپ کو. اس کا نام سنیم سب مجھے معلوم ہے, لیکن ذکر نہیں کرتا میں. مجبور ہوا, کیا کرے, لینا پڑا. اولاد ہو جاتی ہے نا تو بیڑی لگ جاتی ہے, ہاتھ میں بھی اور پاؤں میں بھی. اب بیچارہ جائے تو کہاں جائے. لیکن چلو اولاد کو ہم سمجھاؤ. مجھے صرف آپ سے جو بڑے بوڑھے ہیں ان سے کہنا ہے, ہم کیوں اپنی آخرت خراب کرے. ہم نے جن کو ری مورگیج کرا کے دیا ہے اپنے مکان کے اوپر مر جائیں گے نا, اللہ اچھا ہے کہ بھیجے, وہ ہماری قبر پر آ کر 4 پھول بھی نہیں پڑیں گے. سوچو آج کا جو دور ہے کوئی یاد رکھے گا؟ ہاں, آج کا کیا دور. بڑے آدمی نے کہا ہے, دارالعلوم دیوبند ام المدارس, جس دن یہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اس دن دیوبند کے اندر ایک شخصیت کی پیدائش ہوئی جن کا نام ہے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ. یہ میں سمجھاؤں گا کون ہے. یہ رشتے میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دادا ہوتے ہیں. یہ ہم عمر ہے کس کے؟ دارالعلوم دیوبند کے. جس دن دیوبند کی ہمارے اکابر نے بنیاد رکھی اسی دن یہ دیوبند میں پیدا ہوئے. یہ لوگ دیوبند کے ہیں. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو لڑکا بڑا لائق فائق سپوت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ, تو حضرت سے فرمایا ان کے والد نے مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محمد شفیع, میں جانتا ہوں مرنے کے بعد سب فیملی والے, لڑکے لڑکیاں, سب مرنے والے کو بھول جاتے ہیں, یہ مجھے بھی معلوم ہے اور تو بھی بھول جائے گا, لیکن تجھ سے میری ایک ریکویسٹ ہے, ایک درخواست ہے. بھول سب جاتے ہیں, تو اتنا مجھ پہ احسان کرنا, ذرا جلدی مت بھول جانا. کیا کہا نورانی بھائی کہ سب بھول تو جاتے ہیں, صرف اتنا کرنا کہ ذرا مجھے جلدی مت بھول جانا. اب میں اور آپ اپنے گریبان میں دیکھے, ہم اپنے ماں باپ جو اگر دنیا سے چلے گئے کتنا یاد کرتے, اگر قبر ان کی یہاں پر ہے کتنا یاد کرتے. اور ہمارے پاس تو ویلڈ ریزن ہے کہنے کو, ویسے ویلڈ ریزن نہیں لیکن مول صاحب હવે તો ટોટનામાં દફન કરલા એમ કે બહુ ટ્રાફિક લાગે, کہاں روز تہیں جوائی ہیں, اور کہاں وہ وہاں جا سکتے. اور اگر کسی نے وہاں کیا نام ہے ہینولڈ میں گارڈن آف پیس, گارڈن آف پیس میں رکھا ہے تو کہیں گے مول صاحب یار اتنا دور ہے, وہ کیسے جو ہے وہ جایا جائے. چلو شریعت نے آسانی کر دی, قبر پہ نہیں جا سکتے, جہاں ہے وہاں سے کیا کرو. ہاں وہ بھی ہم سے نہیں ہوتی ہے ہم سے, ہاں کبھی کبھار یاد کر لیتے. ہمارا یہ حال ہے تو ہماری اولاد اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں کون یاد رکھے گا. ماں باپ زندہ ہیں تو پوچھنے نہیں آتے, خبر لینے نہیں آتے, قریب میں رہتے ہیں, ہفتے میں 1 مرتبہ آتے ہیں, اور دھیرے دھیرے پھر 2 ہفتے 3 ہفتے, پھر ماں باپ کو ફોન કરنا પડતા ہے کہ દીકરા કેટલા દિવસ થઈ ગયા, જરા તારું મોઢું નહીં જોયું, એમ કે જરા આવીને મોઢું તો બટલાઈ જાય.
તે કે તરુની તો અમારે પોતરાને જોવું છે, પોતરીને જોવું છે, નવાસાને જોવું છે, નવાસીને જોવું છે, આટલા દિવસ થઈ ગયા, અમારથી તો કાન નહીં ચલાવાય, અમારથી ચલાય નહીં, હવે તો તો કે ડાટ બહુ બિઝી છું એમ કે ایک દિવس چھٹی نہ ملے شاپنگ میں جانا ہوئی. تو میں نے کہا باپ کو کم از کم شاپنگ کے درجے میں ہی رکھ لے, ماں باپ کو, کہ یہاں بھی جو ہے وہ جانا ہے. جس کو ہم نے یہ کر کے دیا ہے اس کا زندگی میں ہمارے ساتھ یہ حال ہے, زندگی میں وہ ہمیں دیکھنے نہیں آتا, انتقال کے بعد کہاں دیکھنے آئے گا. اسی ملک کی ابھی بات کر رہا ہوں, 2 دن پہلے ایک آدمی نے بتایا, اتنی اچھی فیملی, اتنی اچھی, دیندار, باپ کی بیماری لمبی ہوئی تو باپ کو اولڈ ہوم میں جا کے رکھ دیا. اسی ملک کی بات کر رہا ہوں, اور دیندار فیملی, دیندار فیملی. چند سال پہلے کی بات ہے, ایک شخص آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ مول صاحب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور وہ داڑھی مونچھ وغیرہ کے بال بنانے ہوتے پہلے سے, تو ماں باپ کا ہم کیا ہے 30-35 دن کے بعد یہ ہم کرتے ہیں, تو ابھی نہ کرے تو نہیں چلے ہم کے, تو صرف مستحبی ہے, نہ کرے تو نہ چلے, یا ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا اس سے پہلے. یہ ہے اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے, اور ماں باپ کی داڑھی مونچھ یہ بنانے کے لیے کیا ہے وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ نہیں کرے تو چلے گی. یہ حالت ہے, اور اس کے لیے ہم لوگ آخرت کو جو ہے وہ اپنی برباد کر رہے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں تھا, ٹاپک نہیں تھا, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی تو کہہ دی, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی جو ہے وہ عمل کی توفیق دے. خیر وقت جو ہے وہ ہو رہا ہوگا, تو گھڑی بھی اندر رکھ دی ہے, ہاں یہاں تھی تو نظر آتا تھا, اور ہاتھ کی گھڑی میں جو ہے بھول گیا ہوں. کہاں ہے؟ اچھا اقبال بھائی یوں دکھا رہے, میں سمجھا وہاں ہے. میں نے کہا کہیں میری نظر تو خراب نہیں ہو گئی کہ ان کو نظر آ رہی مجھے نہیں آ رہی ہے. اچھا وہ کہہ رہے وہاں رکھنی ہے, ہاں ورنہ ایسا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فاروق بھائی کیا ہوا, لوگ رمضان کا چاند عید کا چاند دیکھنے کے لیے نکلے, رمضان یا عید کا چاند تھا تو نکلے. اب ایک بڑے میاں تھے, وہ پورا وہاں مجمع ہے, کسی کو آسمان پہ, اور مطلع صاف, مطلع صاف یعنی ہمارے حضرت فرماتے تھے فاروق بھائی مسئلہ صاف ہے, ہاں مطلع صاف یعنی مسئلہ صاف. تو عبد القادر چچا کیا ہے, وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا, اور وہ بڑے میاں کو عبد الصمد چچا وہ چاند نظر آتا تھا. وہ ضد پر تھے کہ نہیں وہ رہا چاند. اب سب ان کے پڑوس میں بازو میں آ کر بھی دیکھے تو کسی کو نظر ہی نہیں آئے ہیں. ہاں ہم نے بچپن میں گاؤں میں دیکھا ہے عام طور پہ چاند بھی, وہ کہتے تھے کہ જે નારિયેળી દેખાય ને એમ કે નારિયેળીનું છત્યું છે ને તે છત્યાના વચમાં જો એમ કે તો ત્યાંથી ચાંદ દેખાતો છે એમ કે. اور امتیاز میں ایسا ہوتا بھی تھا, وہ عام طور پہ چاند بھی وہ درخت جو ہے وہ آڑ بن جاتی تھی, اسی میں سے دیکھنا ہوتا تھا. تو چاند کا مسئلہ انڈیا میں بھی ٹیڑھا تھا, یہاں بالکل ٹیڑھا ہے. تو خیر بہرحال حضرت فرماتے تھے حسن بھائی مطلع صاف, تو مسئلہ جو ہے وہ صاف. تو وہ بڑے میاں اسماعیل بھائی کہنے لگے کہ دیکھو وہ چاند نظر آتا ہے, چاند نظر آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا. حضرت عمر سوچ رہے کہ یار نہ مجھے نظر آ رہا ہے نہ کسی اور کو نظر آ رہا ہے, ان کو کیسے نظر آتا ہے. تو پھر حنیف بھائی کیا کہ حضرت عمر نے ذرا غور سے دیکھا کہ بڑے میاں ماشاء اللہ بڑی عمر ہے, اور سارے بال داڑھی کے اور سر کے یہاں تک کہ بھووں کے وہ بھی سفید ہو چکے ہیں, اور بھویں اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ وہ بال کیا ہے ایک نیچے آیا ہوا تھا, ایک بال حافظ امتیاز کیا تھا وہ نیچے آیا ہوا تھا. اور آپ دیکھنا یہ جو بھووں کا بال ہوتا ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے ناخن آپ کاٹیں گے. تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو تشبیہ دیتے تھے, 1 تاریخ کا چاند دیکھنا ہو تو ناخن آدمی کاٹتا ہے عارف بھائی, اور وہ جو ناخن نظر آتا ہے ویسا ہوتا ہے. ناخن کیسا ہوتا ہے دیکھنا آپ, یوں اور ایک دم پتلا سا. تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, مسئلہ نہیں معاملہ کیا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ بالکل بڑے میاں کو نظر آتا ہوگا. قریب آئے اور وہ بھویں وہ یوں آئی تھی, اور وہ سفید تھا اور یوں تھا چاند کی طرح. 1 تاریخ کا چاند تو پورا نہیں ہوتا ہے نا, وہ آدھا ہوتا ہے. حضرت عمر نے پکڑا اور یوں پکڑ لیا. کہاں بڑے میاں آپ دیکھو نظر آتا ہے. کہ اب تو نہیں آتا دیکھیں اب تو نہیں آتا. تو یہ وہ چاند تھا.
میں سوچ رہا ہوں اقبال بھائی مجھے وہاں دکھا رہے ہیں کہ ہمارے صاحب وہ دیکھو، تو میں کہ مجھے نظر نہیں آتا، میں تو کہیں بڈھا نہیں ہو گیا ہے کہ اقبال بھائی کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی ایک گھڑی جو ہے وہ لگا دو. خیر چلے کل کا مسئلہ جو ہے وہ سمجھے پورا کرے. کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نماز کے اندر کبھی ایسا ہو جاتا ہے امام صاحب کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کی آواز ہمیں نہیں آئی کسی بھی وجہ سے. وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 1 کہ سو گیا، نمازی کیا کر گیا؟ سو گیا نماز کے اندر، تو اس کو اب نہیں آواز نہیں آئی، سو گیا اس کی وجہ سے، اور کچھ حصہ اس کا رہ گیا امام صاحب کے ساتھ. نمبر 2 مائک ہے اور کافی لوگ ہے، کوئی مکبر بھی نہیں، مائک درمیان میں خراب ہو گیا، اب پیچھے والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا ساری صفیں میدان میں ہو تو ایک دوسرے کو دیکھ کے رکوع سجدہ کر لیں گے، لیکن جیسے یہاں ہے کہ اب جو اوپر ہے تو وہ پھر کیا کریں گے ہیں؟ وہ آواز جو ہے وہ بند ہو گئی. تیسری چیز وضو ٹوٹ گیا. اب وضو بنانے کے لیے گیا، کل آپ کو بتایا تھا، اب اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ جتنی نماز اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی اور وضو اس کا ٹوٹ گیا، اسے چاہیے کہ وہ وضو بنانے کے لیے چلا جائے. ایک شرط ہے کہ راستے میں آتے جاتے کسی سے بات چیت نہ کرے. اب آتے جاتے کا مطلب یہ مت سمجھنا ہمارے یہاں تو بیٹھے بیٹھے بھی بات کرتے ہیں وضو خانے میں. دیکھیں مول صاحب آپ نے کہا تھا آتے جاتے نہیں کرنے کی، بیٹھے بیٹھے تو آپ نے نہیں بولا تھا، تو بھائی بیٹھے بیٹھے بھی نہیں کرے ہیں. کوئی بیٹھا ہو تو بات چیت نہ کرے اور سیدھا وضو بنا کے کیا ہے وہ آ جائے. اب شروع سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اب آپ یہ مت سمجھو کہ بھائی ہم 2 رکعت پڑھی تھی، ظہر تھی، چلے گئے وضو بنانے، تیسری رکعت ہو گئی، چوتھی میں امام ہے، تو اب یہ نہیں سمجھنے کا کہ اب ہماری سب پہلے گئی. آپ کو سمجھنا آپ کی مرضی، ورنہ شریعت مجھے اور آپ کو آپشن دیتا ہے کہ ہمیں اسی پہ بنا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اسی پہ. یعنی اس کو یوں سمجھو کہ ہم نے عمارت کیا کرے بنیاد ڈال دی ہے اور اب ہم اس پہ کیا کر رہے تھے؟ تعمیر کر رہے تھے. تو اب اسی پہ تعمیر کرو، اسی پہ کیا ہے؟ تعمیر کرو. تو یہ ابھی نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. ایک اور آدمی ہے جس کے ساتھ یہ صورت پیش آ سکتی ہے، وہ سنو. مسافر، امام مسافر ہے اور مقتدی پیچھے جو ہے وہ مقیم ہے، اور نماز کون سی ہے؟ ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی. اب آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مسافر امام ہے تو وہ کتنی رکعت پڑھائے گا؟ 2 رکعت پڑھائے گا. اب پیچھے جو مقتدی ہے اور وہ مقیم ہے، ان میں سے جو مقتدی وہ کیا کریں گے؟ 4 پڑھیں گے. ان کو تو جو ہے وہ 4 پڑھنا ہے، امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہے. بلکہ یہاں تک مسئلہ علماء نے لکھا ہے، کبھی میں اور آپ امام بن جائے ایسا ہو تو یہ کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شروع سے شریک نہیں ہوتے تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ مسافر امام ہے، وہ پیچھے سے بعد میں آتے ہیں. سلام پھیرا کہ امام اعلان کرے گا، کہے گا زور سے کہ بھائی میں کیا ہوں؟ مسافر ہوں، میں نے اپنی نماز پوری کر لی ہے، مکمل کرنی ہے. جو مقیم مقتدی ہے وہ اپنی نماز پوری کرے. ان کو پیچھے کیا کرنا ہے؟ اعلان کر، پیچھے والوں کو بتا دینا ہے، اعلان کرنا ہے، تاکہ پیچھے والوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے. اب ایسا آدمی جو میں نے بتایا کہ سو گیا سنت طریق پر اور گہری نیند نہیں ہے، گہری نیند کس کو کہیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہفتے بتائیں گے. ہاں ابھی کل چھٹی کرتے ہیں، منڈے کو انشاءاللہ جو ہے وہ ملیں گے. باقی ویسی نیند جیسے یہ بڑے میاں اکثر نکالتے ہیں فاروق بھائی، ہاں یہ جو نیند سوتے ہیں نا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور اس سے نماز بھی نہیں ٹوٹتی. جو ہمارے شیخ زمن سوتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ٹوٹتا. اب رکعت رہ گئی ہے تو اب یاد رکھو سارے لوگوں کے لیے، کوئی سو گیا، آواز نہیں آئی، مائک بگڑ گیا، کسی کا وضو جو ہے وہ چلا گیا، تو اور ان کو اب کیا کرنا ہے؟ جو لاحق جو اچھا وہ مثال بھی مسافر اور مقتدی، مسافر اور مقیم، اس میں بھی مسئلہ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اب نماز پوری کیسے کرنی ہے اگر کسی کی رکعت چلی گئی. دیکھیے ہم امام کے ساتھ شروع سے شریک ہے، امام مسافر ہے اور ہم مقیم ہے، پہلے سے شریک ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ کیا کریں گے، سلام پھیرنے کے بعد کھڑے رہیں گے، کچھ پڑھیں گے نہیں. لیکن اگر امام کے ساتھ 2 رکعت چلی گئی ہے، یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، یہ لوگ نہیں جانتے، علماء بھی نہیں جانتے سب.
کہ اب کیسے پوری کرنی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اس کا خاص طریقہ ہے اگر رکعت جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے اب تو اب یہ جو صورتیں ہیں اس میں کیا کرنا ہے، پہلے چھوٹی ہوئی نماز پڑھنا ہے. یاد رکھو، مثال لے لو، امام صاحب جو ہیں وہ رکوع میں گئے، اب کوئی آدمی سو گیا رکوع میں، امام صاحب نے سجدہ بھی کر لیا اور ایک کھڑے بھی ہو گئے، پھر واپس جو ہیں وہ سجدے میں چلے گئے. اب یہ مقتدی جو سو گیا ہے یا یہ کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانے گیا، یہ مثال میں نے دے دیا آپ کو، اس کا کیا چھوٹ گیا؟ سجدہ چھوٹا اور قیام جو ہے وہ چھوٹا ہے، اور کیا چھوٹا ہے؟ واپس رکوع چھوٹا ہے. اور امام صاحب ابھی کس میں ہے؟ سجدے میں. ہاں، واپس سجدے میں سمجھو امام کو کہ رکوع میں یہ صورت پیش آئی اور امام صاحب نے سجدہ بھی کیا، کھڑے ہو گئے، پھر رکوع کیا، پھر جو ہے وہ سجدے میں ہے اور دوسرے سجدے میں ہے، یوں سمجھو. اب یہ متنبہ ہوا جو سو گیا تھا وہ کہ بھائی میرا حصہ جو ہے وہ اتنا نماز کا چھوٹ گیا ہے، یا وضو بنانے کے لیے گیا اتنا چھوٹ گیا ہے. اب کیا کرو، جلدی جلدی پہلے جتنا حصہ چھوٹا ہے وہ ادا کر لو. امام کو ہم نے سجدے میں پایا، ہم امام کے ساتھ سجدے میں جوائنٹ نہیں ہوں گے. ہم پہلے کیا کریں گے؟ رکوع میں تھے تو کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ جو کہتے ہیں وہ تو ربنا لک الحمد، اور پھر کہاں جائیں گے؟ سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر ہم کیا ہوں گے؟ وہ کھڑے ہوں گے. اور اگر امام صاحب وہ دوسری رکعت تھی بیٹھے تھے تو ہم بیٹھیں گے، جلدی جلدی اتحیات پڑھیں گے، اور پھر واپس وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، یعنی ذرا سی، اور پھر واپس کیا ہم نے؟ رکوع کیا، اور پھر ہم نے واپس سجدہ کیا. جہاں امام صاحب ہے وہاں جا کر کیا کر لو؟ ان کے ساتھ مل جاؤ، اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے تو اتنا یاد رکھو، چھوٹا ہوا حصہ پہلے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ چھوٹا ہوا حصہ پہلے پڑھنا ہے، پھر امام کے ساتھ جوائنٹ ہونا ہے. ڈائریکٹ امام کے ساتھ آ کر جوائنٹ نہیں ہونا ہے. اور امام صاحب سلام پھیر دے اس کے بعد چھوٹے ہوئے حصے کو ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ کب کرنا ہے صبح؟ پہلے کرنا ہے. اس دن آپ کو میں نے بتایا تھا وہ جو صاحب کے ساتھ پیش آیا واقعہ، تو انہوں نے کیا کہا کہ مول صاحب میں نے تو بعد میں ادا کی. بعد میں نہیں ادا کرنا ہے. کہاں کرنا ہے؟ جیسے آپ کو تنبہ ہوا تو پہلے ادا کرنا ہے، اور پھر وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ وہ مل جانا ہے. سمجھ آ گیا؟ امام سلام پھرا دے تو پھر حنیف بھائی پوچھ رہے ہیں امام سلام جو ہے وہ پھرا دے تو کوئی بات نہیں، سلام پھرا دے تو آپ اپنی طور سے جو ہے وہ نماز کو پوری کرو. اب مقتدی کو وہ منڈے والی بات آئے گی. منڈے والی بات، منڈے کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کے بعد کی سورت بھی نہیں پڑھے گا. اب جو حصہ چھوٹا ہے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو اب ہم تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے. کیا کریں گے؟ خاموش وہ کھڑے رہیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، اور نماز کو کیا کر لیں گے؟ پوری کر لیں گے. اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور وہ امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ ہو گیا اور اس نے وہ چھوٹا ہوا حصہ نہیں پڑھا، بعد میں وہ چھوٹا ہوا حصہ جو ہے وہ پڑھتا ہے تو ہو جاتی ہے نماز، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. اس کو پسند نہیں کیا گیا. کیوں؟ لوگ کچھ اور سمجھیں گے کہ بھائی یہ امام کے ساتھ شریک ہے، یہ کیوں؟ شاید اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیا ہے؟ تو پتہ نہیں کیا بدگمانی ہو کیا ہو، اس لیے پہلے کیا کر لو؟ اس کو ادا کر لو، پہلے پڑھ لو. اچھا، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. علماء یہ مسئلہ عام طور سے بیان نہیں کرتے اور عوام کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی 100 વાતની એક વાત પાછા પહેલેથી ઇક્તિદા કરો. તખ્તી કાંથી માંડો? પહેલેથી અલીફ બાથી જ માંડો. کیوں؟ یہ مسئلے عام طور پہ ذہن میں نہیں آتے. آپ کے آ گئے انشاءاللہ ہے؟ آ گئے تو چلو وہ تو واپس اس کا تو دوڑ ہوگا تو انشاءاللہ آ جائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ. وہ تم نہیں سمجھو گے، تم نہیں سمجھو گے. ہاں چلو پوچھو، کوئی بات نہیں، لیکن میں سمجھ گیا وہ آپ کی عقل میں نہیں آئے گی. عقل میں آئی ہے، سب صحیح بتا. چلو بولو، پوچھو. قدیم سے آ رہا ہے، کوئی آج کی کوئی اصل پرابلم یہ ہے آپ ہی بہت زمانے قدیم کے ہیں. پرابلم یہ ہر چیز میں زمانہ قدیم سے. زمانے کا یہ بات نہیں ہے. ہمارے باپ دادا ان کے باپ دادا، وہ تو آپ کو کیا معلوم کہ ہمارے باپ دادا؟ اپنے دادا تک جاؤ، اس سے آگے مت جاؤ، تم کو کیا معلوم آگے کیا.
وہ کیا معلوم آگے مسلمان بھی تھے کہ نہیں. جو مسجد میں آثار ہوتا ہر ایک کے مسجد میں چاہے کدھر بھی گجرات ہو کوکن ہو کہیں وہ بتا دیتے کہ ابھی کتنا پرانا ہو. لیکن کیرلا میں تلوار لگ کے خطبہ دیا ہے. کیسے بتا دیتا ہے؟ تمہاری داڑھی بتا دیتی ہے تم پرانے ہو، لیکن